مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک چینل سے سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک انداز بے خوف انداز میں سنیں اور دیکھیں تو پھر سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، جڑ جائیے اس چینل کے ساتھ. سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بن کر آئے گی، اس گھنٹی کو بھی دبا دیں اور گھنٹی کو دبانے کے بعد 3 آپشن آئیں گے. اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اس کو بھی پریس کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ظلم کے خلاف ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے بے باک اور سچے چینل باقی رہیں، مضبوط ہو، ترقی کریں، تو پلیز آپ فائنینشیل ہیلپ مالی مدد چینل کی ضرور کیجئے. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کے ذریعے سے آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی نمبر دیا جاتا ہے 9923223361. ہر طرح سے آپ اللہ نے جو بھی دیا ہے چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے. ناظرین آئیے اس وقت پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ملک میں پھر کورونا کی کہا جا رہا ہے کہ دوسری لہر بڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے، لیکن میں اسے دوسری لہر نہیں مانتا، میں اس کو پہلی ہی لہر مانتا ہوں، کیونکہ پہلی ہی لہر کہاں ختم ہوئی. ہم کچھ کر نہیں پائے جیسا کرنا چاہیے تھا، حکومت جس طریقے سے سویدھائیں دینی چاہیے تھی ویسا ہو نہیں پایا ہے، تو پہلی ہی لہر ختم نہیں ہوئی تو دوسری لہر کی کہا بات ہے. لیکن خیر، ملک میں دیوالی کے بعد سے پھر کورونا کی رفتار میں تیزی آئی ہے. مرکزی حکومت چھتیس گڑھ، اتر پردیش، پنجاب اور ہماچل پردیش میں خصوصی ٹیمیں بھیج رہی ہے. وہیں پر مدھیہ پردیش کے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کا بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا کہ مدھیہ پردیش میں کورونا وائرس کے انسداد کے لیے روکنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں، ایسے انہوں نے آدیش اپنی انتظامیہ کو دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو پہلی ہی لہر ہے، میں تو اس کو دوسری لہر مانتا ہی نہیں، پرائیویٹ اسپتالوں نے بھرپور پیسے لیے پہلی لہر میں بھی. کورونا وائرس پر پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پر توجہ نہیں دی، ایسے بھی الزامات پرائیویٹ اسپتال پر لگ رہے ہیں. جہاں تک بات کریں ریاست تلنگانہ کی تو وہاں پر بھی کورونا کی لہر بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. چوکسی اور احتیاطی اقدامات کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ عوام کے تعاون، جنتا کی مدد کے بغیر ہم اسے قابو میں نہیں کر سکتے. اس لیے وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے جنتا سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کورونا کو روکنے میں ہم سب کی مدد کریں، بلکہ خود کی مدد کریں. اور مہاراشٹر کی بات کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ادھو ٹھاکرے نے صاف طور سے کہا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر سونامی جیسی ہوگی، یعنی تیز آئے گی، نکل جائے گی. مہاراشٹر کو ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ہم مہاراشٹر کو گجرات نہیں بننے دیں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں چاہتا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ادھو جی ٹھاکرے کے چہرے پر تشویش کے فکر کے آثار نظر آ رہے ہیں. اسکول کالج کے تعلق سے ابھی ادھو ٹھاکرے نے خاموشی اختیار کی ہے، لیکن سخت احتیاطی تدابیر پر زور دیا ہے. ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مدعا بن گیا ہے لو جہاد. جی ہاں، جو کوئی مدعا ہی نہیں ہے، مگر کیا کریں، بی جے پی کے پاس کچھ بچا نہیں ہے اور ملک کو تقسیم کرنا، ملک کو ایسے ہی نفرتوں والے مدوں میں الجھائے رکھنا بہت ضروری ہے بی جے پی کے لیے، بھاجپا کے لیے. تو اب دگ وجے سنگھ نے تنقید کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یوگی آدتیہ ناتھ بڑے آگے بڑھ رہے ہیں لو جہاد کو لے کر. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں لو نام کی چیز ہی نہیں ہے، پیار کیا ہی نہیں ہے. تو اب دگ وجے سنگھ نے تنقید کرتے ہوئے کہا لو جہاد پر کہ بی جے پی کا یہ دوہرا رویہ ہے، ایک طرف تو انعام اور دوسری طرف سخت قانون کا ڈھونگ. ایک طرف انعام، یعنی اگر کوئی مسلم لڑکی ہو اور نان مسلم لڑکا ہو تو کیا یہ لو جہاد نہیں ہوگا؟
اور اگر کوئی ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکا ہے تو جناب لو جہاد ہوگا، تو یہ بالکل گھٹیا شڑینتر ہے۔ دگ وجے سنگھ نے بڑی بہادری کے ساتھ میں صاف طور سے کہا کہ بی جے پی کا شڑینتر ہے، ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے اور پورے ملک کو اسی میں لگا کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، ممبئی کے بڑے عالم دین مفتی محمد منظر حسن خان اشرفی کا بھی بیان آیا ہے کہ لو جہاد یا بھگوا آتنکواد، مولانا نے کہا کہ دونوں بھی، بھگوا آتنکواد ہو یا لو جہاد ہو، دونوں بھی ناقابل برداشت ہے۔ ہر مذہب کے بیٹیوں کی حفاظت کے لیے قانون بنایا جائے، کسی مذہب کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے گھٹیا نام پر قانون لا کر کسی ایک خاص سماج کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بلکہ اسد الدین اویسی کے بیان آیا ہے، لو جہاد کے خلاف قانون پر اسد الدین اویسی نے برہم ہو کر کہا کہ یہ اسپیشل میرج ایکٹ کے بھی خلاف ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، فلم اداکار اور جس نے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ اپنائی ہے، سچائی کی، خیر کی اور دین کی راہ اپنائی ہے، ثنا خان۔ ان کی شادی ہوئی ہے 20 تاریخ کو، 20 نومبر کو ان کا نکاح ہوا جمعہ کے دن، اور مولانا احمد صاحب نے نکاح پڑھایا ہے۔ میں نے گزشتہ کل اسپیشلی خبر پوری لگایا ہوں، لیکن اس وقت خبر آئی ہے، میں پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ثنا خان نے اب باقاعدہ خود انسٹاگرام پر اپنے اکاؤنٹ پر مفتی انس کے ساتھ اپنی شادی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اس خبر کی تصدیق کی ہے، کیونکہ اس خبر کے تعلق سے کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی چل رہی تھی۔ تو ثنا خان نے خود اپنی تصویر انسٹاگرام پر شیئر کر کے اپنی شادی کی تصدیق کی اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے شادی کی۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں ایک ساتھ رکھے اور جنت میں بھی دوبارہ ایک ساتھ ملاقات کرائے۔ چلیے ناظرین، ایک اور اچھی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ثنا خان سے پہلے آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بالی ووڈ کی مشہور معروف اداکارہ رہی ہے نوجوان بیٹی زائرہ وسیم، جس نے 2019 میں سبھی کو چونکاتے ہوئے اس دنیا کو، یعنی فلمی دنیا کو، شوبز کی دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ یہ ثنا خان سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اب اس وقت بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ زائرہ وسیم بھی دین کی راہوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے گزشتہ کل بھی کہا کہ ایسی کئی بیٹیاں ہیں جن کو وہاں سے نکالنا، اس گندگی سے نکالنا آپ پر، ہم پر فرض ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دعوتی نقطہ نظر سے ان پر محنت کریں، کام کریں۔ تو اب اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ زائرہ وسیم نے فین کلب سے اپنی تصویریں ہٹانے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے اداکاری کی فیلڈ کو چھوڑ کر الوداع تو کہا، اور اب وہ اور دین کی طرف مائل ہو رہی ہے، اور جو پرانی تصویریں ان کی جو کچھ بھی ہے، انہوں نے فین کلب سے یہ ریکویسٹ کی ہے، یہ اپیل کی ہے کہ میری تمام تصویریں ہٹا دی جائے۔ زائرہ وسیم نے کہا کہ پلیز میری تصویریں ڈیلیٹ کر دیجئے اور دوسرے پیج سے بھی ایسا کرنے کے لیے کہنے دیجئے، یعنی جہاں جہاں میری جو بھی تصویریں ہوگی پرانی، وہ تمام کی تمام تصویریں ڈیلیٹ کر دیجئے۔ زائرہ وسیم نے ایسی اپیل کی ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ممبئی شہر کا ایک بڑا علاقہ ہے گونڈی سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک عالم دین پر قاتلانہ حملہ ہوا، مگر اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ مولانا صغیر احمد جو عالم دین ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی آنکھ تو ضائع ہونے سے بچ گئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آنکھ کی روشنی متاثر ہوئی ہے۔ شیواجی نگر پولیس اسٹیشن نے ان کی شکایت درج کرنے میں کافی بہانے بازی سے کام لیا اور بڑی مشکل سے حملہ آوروں کے خلاف FIR درج کی۔ حملے کی نوعیت قاتلانہ تھی، لہذا شیواجی نگر پولیس اسٹیشن کو قاتلانہ حملہ کرنے والوں کے خلاف انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 307 کے تحت کیس درج کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ملی اطلاع کے مطابق میرا علی داتار درگاہ مسجد کے سابق خطیب، پیش امام اور گونڈی کے مشہور عالم دین مولانا صغیر احمد مختار احمد شیخ 42 سال، ان پر گزشتہ یعنی منگل کی شام 17 نومبر کی رات تقریباً 9 بجے کے قریب 25 حملہ آوروں نے ان کی فیض رسول مسجد کے برابر واقع رہائش گاہ میں تھے اور وہیں پر ان پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا، ایسی خبریں آ رہی ہے۔
नाज़रीन, गुज़िश्ता कल आपको मालूम होगा कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई जिसमें बताया गया कि प्यारे मुल्क भारत में 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को नस्ल कुशी का ख़तरा मंडला रहा है। जी हाँ, वाशिंगटन में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स के ज़ेर एहतमाम मजलिस मुज़ाकरा में माहिरीन ने आलमी बिरादरी को मुतवज्जे किया। और मैं आपको बताऊँ कि भारत की 30 तलवाद ने भी इस मुज़ाकरे में, इस मजलिस में शिरकत की। वाशिंगटन डीसी एक नेशनल डिस्कशन में तशद्दुद और नस्ल कुशी के बैनुल अक़वामी माहिरीन ने वार्निंग दी है कि भारत की मौजूदा हुकूमत के दौर में 20 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कुशी का ख़तरा है। उन माहिरीन का कहना है कि भारत में हालात बहुत ख़तरनाक है और बैनुल अक़वामी बिरादरी को बेदार होना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त फिर जम्मू कश्मीर से मेरी निगाहों के सामने खबर है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान, जी हाँ, सैयद शाहनवाज हुसैन, गुज़िश्ता कल भी मैंने इनकी खबर आपको बताया था कि इन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से ज़्यादा अच्छा मुल्क कोई नहीं है और हिंदुओं से ज़्यादा अच्छे दोस्त कोई नहीं है। मैंने इनके बात की तायीद की कि यकीनन भारत से अच्छा मुल्क कोई नहीं है और हिंदू भाइयों से अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोगों ने शाहनवाज हुसैन को तमाचा मारते हुए ये कहा कि बिल्कुल ऐसा ही 2014 से पहले था मेरा भारत, लेकिन 2014 के बाद जब से आपकी पार्टी और आपका परिवार और संघ परिवार को गलबा मिला है और आरएसएस की कठपुतली वाली सरकार आई है, तो इस वक्त भारत में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। मॉब लिंचिंग से लेकर कातिलाना हमलों से लेकर रेप, मर्डर और कत्ल से लेकर सारी चीज़ें आम हो रही है। खैर, शाहनवाज हुसैन का कश्मीर में ये बयान एक और आया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कश्मीरी जंगजू बंदूकें छोड़कर कलम उठाएं। शाहनवाज हुसैन का ऐसा बयान है। तो इस पर भी लोग अब सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन साहब, अगर कोई कलम उठाकर सच लिखना चाहे या माइक उठाकर सच बोलना चाहे तो आपकी मक्कार हुकूमत और आपकी मानव दुश्मन हुकूमत किसी को न लिखने दे रही है न किसी को बोलने दे रही है। और जो कुछ थोड़े लोग हैं उनको खरीद कर आपने अपनी गोदी में बिठा लिया है और मीडिया का बड़ा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें बहुत सारे तो आपकी गोद में बैठ चुके हैं। न कोई बोल पा रहा है न कोई लिख पा रहा है। नाज़रीन, रियासत बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे मोदी जी कहते हैं, और जब भी आपने पहले भी नारे सुना होगा कि भाजपा के आने से माहौल सुधरेगा, और नोटबंदी जब मोदी जी ने कहे थे तो कहा कि नक्सलवाद रुकेगा, आतंकवाद रुकेगा। चलिए, बिहार में बीजेपी आ गई है, यूँ समझिए कि क्योंकि बीजेपी के ही सपोर्ट पे सरकार बनने वाली पहले भी थी और अभी भी बन रही है। तो अब देखिए, बड़ी खबर आ गई है। कितना आतंकवाद रुक रहा है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिहार से इस वक्त खबर आ रही है कि बिहार के गया में ज़बरदस्त अंदाज में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है पुलिस कमांडर्स की, और खबरें हैं कि जोनल कमांडर समेत 3 नक्सली हलाक हुए हैं। पुलिस ने इनकाउंटर में 10 लाख के इनामी एक बदनाम ज़माना नक्सली समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले नक्सलियों ने एक बार फिर बड़े हादसे को अंजाम देते हुए 2 लोगों का कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ये इनकाउंटर किया है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जंगल राज की, गुंडा राज की, दुबे राज की। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस वक्त फिर बड़ी शर्मसार खबर मेरी निगाहों के सामने है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सराय ख्वाजा इलाके के उफलेपुर भरोड़ा गांव से यह खबर आ रही है। वहां पर भी एक नामालूम बेटी की लाश मिली है। उसके जिस्म पर चोट के गहरे निशान हैं और सूरत हाल देखने में ऐसा लग रहा है कि उसकी इस्मत दरी रेप करने के बाद उसे कत्ल करने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बेटी की शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने बताया कि लड़की के जिस्म पर काले रंग का लोअर, नारंगी रंग की शर्ट है। लड़की की उम्र तकरीबन 20 साल के करीब लग रही है। जिस्म पर कई हिस्सों में चोट के निशान बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आ रही है। जी हाँ, मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कृति समिति नांदेड़ ने यह मुतालबा किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को मौजूदा हुकूमत फौरी बहाल करें। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो पहली हुकूमत थी, साबिका महाराष्ट्र हुकूमत ने मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर दिए गए रिजर्वेशन को बीजेपी हुकूमत ने टाल मटोल करते हुए रोके रखा, और अब मौजूदा
مہا وکاس اگاڑی کی حکومت بھی مہاراشٹر میں مسلم ریزرویشن سے متعلق کوئی ٹھوس اقدامات کو روب عمل نہیں لا رہی ہے۔ اس لیے ناندیڑ میں مسلم آرکشن سنگرش کرتی سمیتی نے مطالبہ کیا ہے کہ مسلم ریزرویشن کو موجودہ حکومت فوری طور پر بحال کریں۔ جی ناظرین، ریزرویشن ہر پسماندہ طبقے کا پیدائشی حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے۔ مہاراشٹر میں مسلم طبقہ، مسلم سماج ہر سطح پر بہت ہی پچھڑا ہے، پسماندہ ہے۔ جیسے سچر کمیٹی، محمود الرحمان کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن نے مکمل مطالعے کی انکوائری کی ہے اور اپنی رپورٹ پیش کی ہے اور ریزرویشن کے لیے واضح سفارشات پیش کی ہے۔ اس لیے مسلم آرکشن سنگرش کرتی سمیتی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں ریزرویشن ملنا ضروری ہے۔